وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قرآن پاک کا پارہ نمبر 15 سبحان اللہ سے شروع کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل جس کی آیتیں 111 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اس سورت کی سب سے پہلی ہی آیت سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معراج کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کا واقعہ ہوا، یہ اس کے بعد ٹھیک نازل ہوئی۔ معراج کی ٹھیک تاریخ کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں۔ یہ مشکل کام ہے کہ اس کی ایگزیکٹ تاریخ کوئی علماء یا کوئی بتا سکے کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس تاریخ کو ہوئی، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف جاتا ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک کہ اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعات کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی اور ذلت اور رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں برباد ہوئے۔ اسی طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے پیش آئیں گے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں پھر آیت نمبر 22 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کی دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں اور مشرکین کے نامعقول اور موازنات کی طرف عمل کی مذکر کی گئی ہے۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کریں۔ چونکہ سورت کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کا دوسرا نام سورہ الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا، یعنی کہ مسجد اقصی تک۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر سے تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا اصل نام اسراء بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باعث نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کے اولاد جنہوں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔
ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تاکہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا نہ کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابل پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہاں پہ ہے جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھی تو ان کتاب میں ہے کہ بادشاہ پخت نصر، ان کی کتاب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی جسے آج کل بائبل کہا جاتا ہے، تو بادشاہ پخت نصر نے ان پر حملہ کر دیا تھا، ان کا قتل عام کیا گیا تھا اور زندہ رہ گئے تھے، انہیں گرفتار کر کے فلسطین لے گئے۔ پھر کچھ مدت گزر جانے کے بعد اس کی غلامی نے جلا وطن کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بادشاہ پختہ نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا، پھر اس کے بعد ان کو بندیاں بنا لیا اور ان کو ان کے ہی وطنوں سے جلا وطن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں۔ ثم پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دین پھیر دیے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے چوتنے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا، وہ تمہارے چہرے بگاڑیں گے اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں گے اور جس چیزوں پر قابو پائے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پر بھی وہی کرنے لگے بھی ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا لیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُو، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بلکہ اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہی بڑا جلد باز ہے۔ یہاں پر ہے کہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے کفر پر عذاب ہونا ہے تو ابھی فوری کیوں نہیں ہو جاتا، یہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ جلد بازی میں عذاب برائی کی طرح مانگ رہے ہیں جیسے کہ وہ کوئی اچھی چیز ہو، کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار طلب کر رہی ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے بھی کہ برسوں کا شمار ہو، حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے فرما دیا ہے۔ ہم ہر انسان کی برائی بھلائی اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لیں، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافت ہو جاتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بیت سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا،
اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس سے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ من کانا یریدو، جس کا ارادہ صرف اس جلد والی دنیا کا ہی ہوا، اسے ہم یہاں جس کے لیے چاہے سردست دے دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دہکتا ہوا داخل ہوگا۔ ومن، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جسے کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس سے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کی ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم وہاں پہنچے جاتے ہیں، انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں عطا سے مراد دنیا کا رزق ہے، یعنی مومن اور کافر، متقی اور فاسق، ہر شخص کو دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ رزق کسی پر بند نہیں ہوتا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہو، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ہر انسان کو رزق پہنچاتے ہیں، کسی کے اوپر رزق بند نہیں کرتے۔ انظر کیفا، دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت و درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہے کہ دنیا کی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت زیادہ رزق عطا فرمایا ہے اور کسی کو کم، البتہ جس چیز کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے وہ آخرت کے فوائد ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے فوائد کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ ہے۔ لا تجعل، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھا رہے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تو واضح انداز پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان پر ویسی ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ ربکم اعلم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ جو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچی سے بچو۔ بے جا خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں پہ بے جا خرچی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز خریدنا، وہ چیز آپ کے پاس موجود بھی ہو اور آپ کو بے شک نہ بھی موجود ہو، آپ کو چیز کی ضرورت بھی نہ ہو، آپ کو دیکھنے میں نہیں اچھی لگ رہی ہو تو آپ وہ چیز فضول میں اپنے پیسے خرچ کر اس کو لیں اور ایسے اپنے گھر کی زینت بنا کے رکھیں، بے فضول کی چیزیں لے کے خرید کے رکھیں تو وہ بے جا خرچی کہلاتی ہے۔ جو ضرورت بغیر ضرورت کے خریدی جائے اور فضول کے اندر ہی اس کو خرید لیا جائے، وہ فضول میں پرچیز کر کے اپنے پاس رکھ لیا جائے تو وہ بے جا خرچی ہی کہلاتی ہے۔ وہ آپ کی کسی کام کی بھی نہ ہو، ایسے ہی ہو تو آپ اس کو لے کے رکھ دیں تو آپ پہ پیسے بے فضول میں ضائع ہوئے، اور ایک وہ چیز آپ کو کوئی کام دینے والی نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی پڑی ہوئی ہے
تو کیا فائدہ؟ تو ایسی چیزوں کے لیے پیسے خرچ کرنا بے جا خرچی ہی کہلاتا ہے، بے فضول میں پیسوں کو خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کے جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ یعنی کہ کسی ضرورت مند کو کچھ دینے سے اس لیے انکار کرنا پڑے کہ بہت کہ اس وقت تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن تمہیں یہ توقع ہو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمائے گا، تو ایسے میں ضرورت مند سے نرم الفاظ میں معذرت کر سکتے ہو۔ یعنی کہ کوئی مانگنے والا آ گیا اور اس نے تم سے پیسے مانگ لیے اور اس وقت تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ موجود نہیں، تو تم اس کو آرام سے کہو کہ ابھی نہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، میں پھر تمہیں دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، بجائے یہ کہنے کہ چلو چلو جاؤ نکلو، یا بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرنے سے اس کو آرام سے سمجھاؤ، اور پھر جب اللہ تمہیں دے تو پھر اس کو دے دو، بجائے اس کے کہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگو، اسے مارنے لگو، دھکے دینے لگو۔ تم اس کو آرام سے سمجھاؤ اور اس کے بعد چلے جاؤ، پھر جب تمہیں اللہ دے تو پھر تم اس کو دے دو، یا جو بھی تمہارے سے مانگنے آئے تم اس کو دے دو۔ وَلَا تَجْعَلْ، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو، ورنہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہو درد میں بیٹھ جائے۔ اِنَّ رَبُّكَ، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مشرکین عرب کیا کرتے تھے، بعض اوقات تو لڑکیوں کو اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے کہ اپنے گھروں میں لڑکی کی وجود ہی کو وہ باعث شرم سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کھلانے سے مفلسی ہو جانے کا احتمال تھا، یعنی کہ اولاد کے پیدا ہو جانے سے پہلے جسے خبر ملنے پر ہی کچھ ایسی جڑی بوٹیاں کھا لینی کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل ہو جائے، جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ میڈیسنز لے لیتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز نہ کرو، کیونکہ میں اس کو بھی پالنے والا ہوں اور تم کو بھی پالنے والا ہوں، رزق دینے کا کام میرا ہے، تو اگر تم قتل کرتے ہو تو وہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ولا، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ بس اسے چاہے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مراد ہے کسی کو قتل کرنے کا حق صرف چند صورتوں میں پہنچا ہے، جن میں ایک اہم صورت کا ذکر اگلے جملے میں آ رہا ہے، یعنی کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کسی شخص کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیا گیا ہو تو اس کے ولی یعنی وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بدلے میں عدالتی کارروائی کے بعد قاتل کو قتل کر دیں، یا کارروائی کریں، یا کارروائی اس کے بدلے میں کو قصاص دیا جائے، یا کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے، یا پھر انسان کے بدلے انسان کو قتل کیا جائے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، بحیث اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہی تک کہ وہ اپنی بالغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز برس ہونے والے ہیں۔ اور جب ناپنے لگو تو پھر پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ ولا،
جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ کر کچھ نہ کیا جائے گا۔ مثال یہ کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک صرف شبہ کی بنیاد پر نہ صرف اختلاف سزا کی کارروائی جائز ہے اور نہ دل میں یہ یقین کر لینا جائز ہے کہ واقعی اس نے جرم یا گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ اور آج کل یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے کہ کوئی انسان اس نے بے شک وہ چیز کی بھی نہ ہو، کوئی دوسرا اس کے بارے میں وہ پھیلا دے، تو ہم لوگ جاننے کے بجائے کہ واقعی میں یہ سچ ہے، ہم اس تیسرے کی بات مان لیتے ہیں اور دنیا والے اس ایک انسان کو برا کہنے لگ جاتے ہیں اور اس کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں، اس کو باتیں سنائی جاتے ہیں، بے شک اس میں کوئی غلطی بھی نہ ہو، بے فضول پہ اس پہ الزام لگاتے ہیں، گناہ کیا تم نے، یہ کیا تم نے، وہ کیا، جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو اپنی زبان سے کہیں گے تو نے یہ کیا، تو نے، اور اس نے نہیں کیا ہوگا، تو اگر کیا بھی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے؟ جب اللہ معاف کرنے والا ہوتا ہے تو انسان کون ہوتا ہے کسی کو اس کے گناہ، اس کی خطائیاں دلانے والا؟ ہم تو ایک ادنا سی مخلوق ہے، ثم معاذ اللہ کہ ہم اللہ سے بھی زیادہ ہو گئے کہ ہم دوسروں کو کہیں۔ تو جب اللہ ہمیں منع کر رہی ہے اور اللہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے کان، آنکھ، ناک، دل سے، تو پھر ہم ایسا کام ہی نہ کریں جس سے ہم سے سوال ہو اور ہم اس کا جواب ہی نہ دے پائیں اور ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے کاموں سے بچنے کی۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبی میں پہاڑ کو پہنچا سکتا ہے۔ ذالکا، ان سب کاموں کی برکت تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ذالکا، یہ بھی منجمل ہے اس وحی کے ہے جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا کہ ملامت خوار ہو اور راندرگار ہو کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں جھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا، بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ پیچھے کئی مرتبہ گزرا ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، حالانکہ خود اپنے لیے بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے اور اپنے لیے ہمیشہ بیٹوں کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمہیں تو اللہ نے بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود بیٹیاں رکھی ہیں جو تمہارے خیال کے مطابق باپ کے لیے باعث ارا ہو، یعنی کہ شرمندگی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی پڑتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ کر نکل جاتے۔ سبحانہ و تعالی، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتویں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا، تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ
کہ وہ اسے سمجھے اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کر بیٹھتے ہیں، پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن عالم، جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کتاب داری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیفا، دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں۔ بس وہ بھاگ رہی ہیں، اب تو راہ پناپ ان کے بس میں نہیں رہا۔ وقالو، انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ذرا سا نوح پیدا کریں پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے؟ قل، جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت سی سخت معلوم ہو۔ پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لٹائے؟ جواب دیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے، کیا اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب ہے، وہ قریب ہی آنے لگی ہے۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا تھا۔ وقل، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سب سے نسبت تمہاری بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ اور ربک اعلم، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ قل ادعوا للذین، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو نہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدلہ دے سکتے ہیں۔ اولئک الذین، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہم نے قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ وما منع، ہم معجزات کے نازل کرتے ہیں کہ روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کی اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا، جو رویا ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کی طرف صاف آزمائش تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں ظاہری نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں پڑ رہی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قالا، اچھا دیکھ لے، اسے تو تو نے مجھ پر بزرگی دی، لیکن اگر مجھ پہ بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بحث بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ قالا،
ارشاد ہوا کہ جب ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، اور ان پر اپنے سوا اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی سجا لے، وعدے دے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہوتے ہیں۔ آواز سے یہاں پہ مراد ہے کہ شیطان کا بہکانا، جب شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ میرے سچے بندے، تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارساز کرنے والا ہی کافی ہے۔ ربکم الذی، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتی ہے، جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف پہنچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف میں دھنسنے دیا، یا تم پر پتھر کی آندھی بھیج دی، پھر تمہیں اپنے لیے کس نگہبان کو نہ پا سکو گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے لے، اور تم پر تیز اور دھند ہوا کو جھونکے بھیج دے، اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبا دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ وَلَقَدْ، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اور انہیں خشکی اور تری کی سزا دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یوم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، لیکن اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بھی ظالم نہ کیے جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ، اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ وَإِنْ كَادُوا، یہ لوگ آپ کو اسی وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو جاتی، پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا بھی، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی اور کو مددگار بھی نہ پاتے۔ وَإِنْ، یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ یعنی کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد یہ کافی لوگ بھی مکہ مکرمہ میں زیادہ عرصہ نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور 9ویں سال تمام کافروں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم مل گیا، جس کی تفصیل سورۃ توبہ میں گزر چکی ہے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کو قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ،
اور دعا کیا کریں کہ میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد مقرر کر۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق دور ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومن کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو محض نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے، نہیں تمہارے رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بات سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ کون سی روح کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہماری روح ہے، ہمارے جسموں میں ہوتی ہے، اس کا سوال کیا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جواب میں اتنی ہی بات فرمائی گئی جو انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ انسان کے جسم میں اور دوسری مخلوقات میں تو یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ ان کے پیدائش میں کچھ ظاہری اسباب کا داخل ہوتا ہے، مثال نر اور مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن روح ایسی چیز ہے جس کی تخلیق کا کوئی عمل انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا عقل کے بس میں نہیں ہے، اس لیے فرما دیا گیا ہے کہ تمہیں بہت ہی تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی چیز کا نہیں بتایا تو ہمیں اس کو جاننے کی اور اس کی کھوج کرنے کی اور بلا وجہ کے اعتراضات میں اور شرک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَلَئِن، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثال لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثال ناممکن ہے، ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہرگز ایمان لانے کی نہیں امید کریں گے، آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یہ خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجور اور انگور کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جیسے کہ آپ کا گمان یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں گے، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جیسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ آیت نمبر 89 سے 92۔ ان آیتوں میں مشرکین مکہ کے وہ مطالبات بیان فرمائے گئے ہیں جو وہ محض ضد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ آپ کے متعدد معجزات ان پر ظاہر ہو چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنی فرمائشوں سے باز نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری فرمائشوں کا یہ مختصر جواب دینے کی تلقین فرمائی گئی کہ اللہ
کہ میں خدا نہیں ہوں کہ یہ سارے کام میرے اختیار میں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے تحت جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان سے زیادہ اپنے اختیار سے میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والے صرف یہی چیز رہ گئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کے رسول بنا کر بھیجتے۔ مطلب یہ کہ پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی جنس سے ہو جس کی طرف وہ بھیجا جا رہا ہے، تاکہ وہ ان کی فطری ضروریات کو سمجھ کر اور ان کی نفسیاتی واقف ہو جائے اور ان کی رہنمائی کرے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے آپ کا انسان ہونا قابل اعتراض نہیں بلکہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ ہاں اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو بے شک ان کے پاس فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ، اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ راہ راست سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کی مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اندھے منہ حشر کریں گے، حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ سمجھنے لگے ہم ان پر اسے اور بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اسے کہنے کا بدلہ ہے۔ کیا جب ہم نے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا وہ ان جسموں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بلا فرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہی کی تنگ دلی کرتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون کو بلا کے اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں 9 نشانیوں کی تفسیر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ 9 احکامات تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر بہتان نہ باندھو اور جہاد میں بیٹھ دکھائی نہ پڑو۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور صحیح یہ تمام حدیثیں معلوم ہیں، وہاں تمام جگہ پر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ان کا مفہوم یہ تھا۔ قَالَ قَدْ، موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے سمجھنے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً مردبار اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سو ہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے جائیں گے۔ وبالحق، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی حق کے ساتھ اتارا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے محنت لوگوں کو سنائے، اور ہم نے خود بھی اسے مندرجہ نازل فرمایا۔ قل آمنوا بہ، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ دوڑ کر بس سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ آیت میں سجدہ ہے۔ وَلِدُعُوا اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکار، یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بالکل اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اس کی حمایت کی ضرورت ہو، اور تو اس کو پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی ہے۔ ہماری اگلی سورہ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ کہف۔ سورہ کہف کا تعارف اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورت کا نشان نزول یہ نقل کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے پہنچے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجب واقعہ بیان کرے جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا، اس شخص کا حال بیان کریں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرا، ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ لے کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی سورت کی آیت نمبر 17 میں آ چکا ہے کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح جو ہے وہ ہے جو انسان کے نر اور مادہ کے ملن سے تو نہیں آتی، جیسے انسان کا جسم آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے جسم میں آ جاتی ہے۔ اور پہلے اور دوسرے سوال کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی ہے جس میں غار میں چہنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اس غار کے نام پر سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالنورین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معمولیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس سورت میں بطور خاص اس کی تدبیر بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے۔
اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے فضائل حدیث میں آئے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن اس تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لیے بزرگان دین کا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت خاص اہتمام سے کرتے ہیں، اور ہمیں بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف انسان کو دجالی فتنے سے بچائے گی۔ آیت سورہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ قیاما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہتر بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی بڑے ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو، یہ تہمت بڑی بڑی ہی ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرالا جھوٹ بک رہی ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے سے رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ وہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون کون نیک عمل والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف امید کر ڈالنے والے ہیں۔ ام حسبتا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور طب والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت سی عجیب نشانیاں سمجھ رہا ہے؟ یہ اب ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرقی بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرت شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی سڑنے سے محفوظ رکھے۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے، لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خریدنے کے لیے انہوں نے شہر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ حیاتے کے ساتھ شہر میں جانا تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر چکا تھا اور ایک نیک اور صحیح عقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ جو 300 سال پہلے کا تھا وہ پیش کیا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اسی طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرت صدیوں تک سوتے رہے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور کرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ 7 سونے والے کے نام سے مشہور ہے۔ معروف مورخین نے اپنی مشہور کتاب، کوئی انگلش مورخین ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈوسٹ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں ظالم ڈالنے میں بہت مشہور تھا۔ یہ اللہ عالم کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ،
اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افساس میں پیش آیا تھا۔ جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرت بیدار ہوئے تھے وہ گمزن کے بیان کے مطابق وہ تھوڑی سین تھا۔ مسلمان مورخین اور مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیل بیان فرمائی ہے اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے۔ ہمارے دور کے بعد محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردون کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں۔ یہ حقیقت نے یہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب جہاد دیر میں بیان کر دی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اس مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترجمہ فرمایا بس انسان اسی کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں انہوں کے حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ بیان کو آسان کر دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پر ڈال دیے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت بھی کی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جبکہ یہ آٹ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکارے، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی ہے۔ یہ ہے ہمارے قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹے افراد باندھ لیتے ہیں، زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہوگے تو اب تم کس غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت بھلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ وَاتَقُوا الشَّمْسَ، آپ کہہ دیں کہ اگر آفتاب بقوت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بقوت غروب ان کی بائیں جانب اتر جاتا اور وہ اس غار کی کشیدی جگہ میں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ، آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں جھکا کر اٹھا دیا کہ آپ میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھئی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کی بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خود دیکھ بھال کر شہر کو کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لائے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔
انہم اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ وَقَذَلِكَ أَصْغَمْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے عمل میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو اور ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہنے لگے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل چلتے ہی کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8 ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سری سری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ وَلَا اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنے کہ میں اس کا کل کروں گا۔ الا انشاء اللہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا اور جب بھی بھولیں اپنے پروردگار کی یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالنون کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ اس وقت آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو آپ کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے خبر کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل ہدایت فرمائی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی تھی، بلکہ کئی روز کے بعد وحی اور اس میں ہدایت بھی دی گئی کہ اصحاب کہف کا واقعہ سوال کرنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر پوچھا تھا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے اور بھی دلائل عطا فرمائے ہیں جو اصحاب کہف کے واقعہ سننے سے بھی زیادہ واضح ہے، اور آئندہ سے اگر آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ وَلِلَّهِ أَعْلَمُ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے علم ہے ٹھہرنے کی مدت کا۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھ کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، یہ دنیاوی زندگی کے ٹھٹھے ارادے میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھ اس کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پر ہوئے ہیں اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہاری طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی تائیں نہیں گھیر لیں گی،
اگر وہ فریاد رسی چاہیں تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ چہرے بوندے بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بڑی آرام گاہ دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنے جائیں گے اور سرسبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ وَقَانَ لَهُ الْغَرْضُ، اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔ وَمَا أَظُنُّ، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والے خیال کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ قال له، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ وَلَوْلَا، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دے رکھا ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ جھٹ گیا اور چنانچہ صاف امید بن جائے، یہ اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے تو اسے ڈھونڈ کر لائے اور اس کے پھل گھیر لے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اندھا الٹ پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَقُمْ، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھے گی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکے۔ یہی کہ اختیارات اللہ کے برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے والا، انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے کہ زمین کا سبزہ مل جائے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جائے جسے ہوائیں اڑاتے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے جانے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب ہے، اچھی توقع کی بہت بہتر ہے۔ وہ یوم، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوائیں دیکھے گا، اور تم لوگوں کو ہم اکھڑ لیں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صاف بست حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیں گے، بس تو دیکھے گا گناہگار اس کی تحریک سے
خوفزد ہو جائے گا اور کہے گا ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر خیر کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اس کے اور اس کے اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شرک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامنا کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کے آپس سے ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے والے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سارا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ، ہم تو اپنے رسول کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنا دے اور ڈرائے، کافی لوگوں کو باطل کے سہارے جگڑتے ہیں کہ اس کے حق کو کر لیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اس کا مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں آگے پیچھے رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں پر گرانی گویا تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور ربک الغفور، تیرا رب پروردگار بہت ہی بخشش والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر کی ہے جس سے وہ ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے مظالموں کی بنا پر غرق کر دیا اور ان کی تباہی بھی کی، ہم نے ایک معین وقت مقرر کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریا کے سنگم پر پہنچے، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ فَلَمَّا بَلَغَا، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاءَ، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ قَالَ أَرَأَيْتَ، اس نے جواب دیا کیا آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹکرائے آرام کر رہے تھے وہاں میں مچھلی بھول گیا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا۔ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ قَالَ ذَلِكَ، موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم نے چنا، وہی اسے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، اس نے موسیٰ سے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک عمل کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قَالَ إِنَّكَ، اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لایا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے کر سکتے ہیں۔
قال موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قال فإن اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیں کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈوب دے؟ یہ تو آپ سے بڑی خطرناک بات ہے۔ قال علم اس نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا کہ یاد تھا کہ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میرے بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عضو مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی بری ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ جہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 15 سبحان الذی مکمل ہوا ہے اور یہ آگے واقعہ کنٹینیو ہے قلعہ علم میں، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اور یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا تھا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ اور ہم نے قرآن میں جو بھی پڑھا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔